بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے دروس تفسیر قرآن کے حوالے سے سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 2 آیات مبارکہ پر تفصیلی گفتگو کی۔ آج سورۃ الفاتحہ کی تیسری آیہ مبارکہ جو مالک یوم الدین، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تیسری صفت یہاں اس سورہ الفاتحہ کے اندر یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا بھی ہے۔ اور انصاف کرنے والا سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس نے انسان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اس نے دار الامتحان بنا کر کے دنیا کے اندر انسان کو اس کی مرضی کے مطابق جو چاہے کرنے پر مجبور نہیں کیا بلکہ آزاد چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر کے اور دنیا کو دار الامتحان کے بجائے اپنے لیے جنت سمجھ کر کے یہاں وہ کچھ کرنا چاہے جو کچھ اس کا دل اور جو کچھ اس کا نفس اور جو کچھ اس کو شیطان وسوسے کے طور پر اس کے دماغ میں ڈال کر کے اس کی اتباع پر مجبور کرے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اہل ایمان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ فرماتا ہے یہاں سورہ الفاتحہ کے اندر کہ بے شک تمہارا رب رب العالمین ہے، وہ اس کائنات کو اور ہر چیز کو پالنے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور آخر میں پھر آ کر کے فرمایا کہ مالک یوم الدین، جو رحم کرنے والا ہے اور اس کی رحمت عمومی بھی ہے اور خصوصی بھی ہے، اور اس کی رحمت بہت زیادہ بھی ہے اور اپنے منتخب بندوں پر بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات ایک مسلمان کو اپنے پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ اب جہاں تک مالک ہونے کا تعلق ہے، یہ دنیا کا ایک معمول اور مزاج ہے کہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ اپنی ملکیت میں رکھتا ہے۔ بادشاہ ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنی بادشاہت کے اندر موجود جو چیز ہو اس کا مالک اور مختار کل سمجھتا ہے۔ ایک آدمی اگر اس کا کاروبار ہے تو وہ اس کاروبار کا اپنے آپ کو مالک کل سمجھتا ہے۔ اسی طرح دکان ہے، مکان ہے، بازار ہے، پلاٹ ہے، کوئی زمین ہے، عمارت ہے، اور گاڑیاں ہیں، دنیا کی کروڑوں چیزیں ہیں، انسان ان کا مالک ہوتا ہے اور وہ اس کے اوپر فخر بھی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک محدود دائرے کے اندر ان تمام اشیاء کی ملکیت سے نوازا بھی ہے، لیکن اس کی یہ ملکیت صرف اس کی زندگی کے اندر ہوتی ہے، اور جب دنیا سے وہ گزر کر کے آخرت کی طرف روانہ ہو جائے تو اس وقت اس کی ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وراثت کے طور پر اس کے بعد اس کے وارثین کو منتقل ہو جایا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر اگرچہ کہ بہت ساری چیزیں تمہاری ملکیت میں ہیں اور ہو سکتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ قیامت کے دن انسان اپنی تمام ملکیتوں سے دستبردار ہو چکا ہوگا، اور اس کی جتنی ملکیتیں ہوں گی اس سے لے لی جائیں گی، بلکہ اس سے چھین لی جائیں گی۔ ایک بادشاہ کی قوت کا، اس کی طاقت کا، اس کی دولت کا، ثروت کا، اس کے وسائل کا انسان یہاں ایک تصور کر سکتا ہے، اور ایسا لگتا ہے گویا کہ اس کی یہ بادشاہت اور طاقت اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ مالک یوم الدین، یہ بات پیش نظر رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جانی ہے۔ یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ وہ دن آنے والا ہے جس دن بادشاہ اپنی بادشاہت سے محروم ہو جائے گا، وزیر اپنی وزارت سے محروم ہو جائے گا، سفیر اپنی سفارت سے محروم ہو جائے گا، غنی اپنے غنا سے اور دولت سے محروم ہو جائے گا، اور شان و شوکت اور دبدبے اور تنتنے والے جو لوگ ہیں
وہ جو کچھ دنیا کے اندر رکھتے ہیں سب کا سب ان سے اخذ کر لیا جائے گا۔ اور وہ کون سا دن ہے؟ وہ دن ہے کہ جس میں سب لوگ برابر ہوں گے اور اللہ کی صرف بادشاہی ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ خود بندوں سے پوچھے گا کہ لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کہ اس قہار واحد کی آج بادشاہی ہے، حکمرانی ہے اور ملکیت ہے۔ یہاں یہ بات پیش نظر رکھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ مسلمان ان کے لیے یہاں بطور عقیدے کے یوم الدین کو بیان کیا گیا، روز جزا کو، انصاف کے دن کو، اور یہی وہ تصور، وہ نظریہ، بلکہ سب سے بڑھ کر کے عقیدہ ہے جس پہ اگر مسلمانوں کا ایمان پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تو ان کے بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو جائے، اور مسلمانوں کے اندر زر پرستی اور دنیا پرستی کے جو جراثیم اس وقت داخل ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صبح دنیا بنانے اور کمانے اور ان کی راتیں اس کمانے اور بنانے کے لیے سوچ میں گزرتی ہیں، تو انہیں انشاءاللہ تعالی اپنے ذہن کو اس طرف متوجہ کرنے میں بھی مدد ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے۔ کیونکہ جب آپ کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین ہو جائے، اور پھر اس یقین کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا ایمان ہو کہ صرف اٹھنا نہیں ہے، بلکہ اٹھ کر کے اپنے رب کو، رب الارباب کو، مالک کل کو مجھے جواب دینا ہے اپنے زندگی کے ہر بیتے ہوئے لمحے کا، اور زندگی کے کیے ہوئے ہر کام کا، ہر چھوٹے اور بڑے عمل کا، ظاہری اور باطنی جتنے میرے معاملات تھے، وہ رب اس سے باخبر ہے، اس کے پاس اس کا میزان ہے، حساب ہے، اور وہ مجھ سے پوچھے گا۔ تو خود بخود زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہونا ایک فطری امر ہے۔ جتنے انبیاء اور جتنے رسول دنیا میں تشریف لائے، ان کی تعلیمات کا بنیادی جو محور انسانوں کے لیے تھا وہ یہی تھا کہ اللہ اور انبیاء پر ایمان کے بعد انہیں یہ بات باور کروائی جائے کہ آخرت پر ایمان لانا کس قدر ضروری ہے، کیونکہ جب تک آخرت پر ایمان نہ لایا جائے اس وقت تک زندگی بدل نہیں سکتی، اور جب تک آخرت میں دوبارہ جی کر کے اٹھنے پر ایمان نہ ہو اس وقت تک زندگی کے جتنے جھمیلے ہیں، جتنی بندشیں ہیں اور دنیاوی جتنی مرغوبات ہیں، کشائش ہیں، ان سے نکلنا، اپنے مال، اپنے وقت، اپنے وسائل، اپنی صلاحیتوں، اپنی قوتوں کو اللہ کی رضا کے لیے لگانا، یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آخرت اور آخرت میں مر کر کے دوبارہ جی کر کے اٹھنے پر ایک مومن کا عقیدہ اور ایمان مضبوط نہ ہو جائے، اور پھر اس کا یہ ایمان نہ ہو کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی اس دن کا مالک ہوگا، ہماری ملکیتیں تمام ہو چکی ہوں گی، ہمارے پاس جو کچھ ہے اس دن اس کی وقت کچرے جتنی بھی نہیں ہوگی، تو انسان اور بالخصوص مسلمان اس وقت اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے وقف کر سکتا ہے، اپنی دولت کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے وسائل کو، اپنے اسباب کو، اپنے ذرائع کو، اور تمام دوسری اشیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے اسے بطور امتحان کے عطا کر رکھی ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اس کا دل نہ کبھی کڑے گا، نہ کبھی جلے گا، نہ وہ تکلیف محسوس کرے گا۔ اسے پتہ ہے کہ میں اگر آج اپنا محاسبہ نہیں کرتا تو یقیناً کل میرا محاسبہ ہو جائے گا۔ اگر میں آج خود اپنے آپ سے آخرت کے بعد جی کر کے اٹھنے کے حوالے سے جو سوالات مجھے درپیش ہوں گے ان کے بارے میں آگاہی حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتا، تو رب تعالیٰ نے جب مجھ سے پوچھا تو اس وقت میری کیا کیفیت ہوگی۔ تو اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اس آیہ مبارکہ کے اوپر مضبوط ایمان رکھے، کیونکہ آج کے دور کے مسلمانوں کا اس آیہ مبارکہ پر ایمان اور اس کی کیفیت وہ کمزور ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر دنیا پرستی، شیطان پرستی، زر پرستی، زمین پرستی یہ ایسے داخل ہو گئی ہے،
گویا کہ ان میں اور کفار میں، ان میں اور غیر مسلمین میں اب کوئی فرق ہی باقی نہیں رہا۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح اور جو مقاصد کفار کے اور غیر مسلمین کی زندگیوں میں پائے جاتے ہیں، وہی کچھ اب مسلمانوں کی زندگیوں کبھی اوڑھنا بچھونا بن گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورہ الفاتحہ کی تیسری آیہ مبارکہ اس کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے اور انجام کار کے طور پر قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔